کی عبادت کے لیے، اور اس دن کو تمام دنوں کا سردار قرار دیا گیا۔ جس طرح رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اسی طرح ایام میں سردار دن جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ تو اب دو چیزیں اکٹھی ہو گئی، اس لیے اس جمعے کی اپنی اہمیت باقی جمعوں کے مقابلے میں بڑھ گئی۔ ایک تو سید الشہور، مہینوں کے سردار مہینے کا یہ سلسلہ گزر رہا ہے رمضان المبارک کا، اور دوسرا دنوں کا سردار دن جمعہ آ گیا، تو اس کو ہم کہیں گے سونے پہ سہاگا۔ تو لہذا ہمیں اس دن کو اپنے لیے غنیمت سمجھنا چاہیے، اور کیا معلوم کہ زندگی میں ایسا دن ایسا جمعہ آئے یا نہ آئے، اللہ تعالی ہمیں اس دن اپنی عبادت کرنے کی، اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بنیادی طور پر دین اللہ رب العزت کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے، کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کس طرح سے کرنا ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے اور بالخصوص اہل ایمان کے لیے جو مسلمان کہلواتے ہیں، ان کے لیے عبادات کا ایک نظام مقرر کیا ہے، عبادات کا ایک طریقہ کار مقرر کیا ہے، اور یہ عبادات کا طریقہ کار ہمیں کس سے حاصل ہوا ہے؟ امام الانبیاء خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ بات جو کہی گئی کہ دین کی حقیقت کیا ہے، اللہ کی رضا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اب رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی بندگی کی طرف چلنا پڑتا ہے، اللہ کی عبادت کی طرف چلنا پڑتا ہے، اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کرنے پڑتے ہیں۔ ان اعمال کا تعلق حقوق اللہ سے بھی ہے اور حقوق العباد سے بھی ہے، اور اللہ کی عبادت سے بھی ہے اور مخلوق کی خدمت سے بھی ہے۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ اللہ کی ولیہ تھی۔ ایک ہاتھ میں انہوں نے لکڑی پکڑی جو آگ سے جل رہی تھی، اور ایک ہاتھ میں پانی کا ڈول پکڑا اور بڑی تیزی سے چل رہی تھی۔ کسی نے پوچھا کدھر کا ارادہ ہے؟ ایک ہاتھ میں تم نے آگ جلانے والا اور بھڑکانے والا سامان پکڑ رکھا ہے، اور دوسرے ہاتھ میں تم نے پانی کا ڈول پکڑ رکھا ہے جو آگ بجھانے کا ذریعہ ہے۔ رابعہ بصری اللہ کی محبت میں اور اللہ کی رضا میں اور اللہ کی خوشنودی میں، اللہ کو راضی کرنے میں اس قدر اپنے آپ کو ڈبو چکی تھی، اپنے آپ کو غرق کر چکی تھی، وہ غصے میں کہتی ہے کہ میں اس آگ سے جنت کو جلا کے راکھ کر دوں گی اور اس ڈول سے جہنم کی آگ کو بجھا دوں گی۔ کہنے والے نے کہا یہ تو کیوں کرنا چاہتی ہے؟ یہ تیرا عمل کیوں کر ہے؟ تم کیوں کرنا چاہتی ہو؟ تو رابعہ بصریہ فرماتی ہیں لوگوں نے آج جنت اور جہنم کے لیے نیک اعمال، اچھے اعمال، اعمال صالحہ کرنا شروع کر دیے ہیں۔ میں تو چاہتی ہوں کہ جو کوئی بھی جو اچھا کام کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو بنیادی چیز کیا ہے ہمارے دین کی؟ اللہ کی رضا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے راستے پر۔ تو ہماری ساری عبادات جو ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کو خوش کرنے میں۔ جب اللہ راضی ہو گیا ہم سے تو پھر کیا جنت اور پھر کیا جہنم، اور جب اللہ کی خوشنودی حاصل ہو گئی تو پھر
ہمارے لیے جنت بھی کوئی معنی نہیں رکھتی اور جہنم بھی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، تو پھر اللہ کی رضا کے ساتھ، اللہ کی خوشنودی کے ساتھ، اللہ کو اپنا لینے کے ساتھ اور اللہ کا ساتھ کر لینے کے ساتھ، اللہ کی رضا کو اپنے ساتھ کر لینے کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی بسر کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ ہمارے لیے جنت بھی بہت آسان راستہ بن جائے گا اور جہنم بھی ہمارے لیے کوسوں دور کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا عبادات کا نظام، سارا عبادات کا نظام جو ہمیں کس کی وساطت سے ملا؟ نبی اکرم حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے۔ یہ ہماری نماز کس کی وساطت سے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے۔ یہ ہمارے رمضان کے روزے کس کی وساطت سے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے۔ یہ ہمارے حج ہمیں کہاں سے ملے؟ کس کی وساطت سے ملے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے۔ یہ جو ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ہم صدقات دیتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم فطرانے دیتے ہیں، کسی چیز کے کفارے دیتے ہیں، یہ ہمیں کس کی وساطت سے ملے؟ رحمت للعالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے۔ ہم اپنے والدین کو ایک نگاہ بری محبت سے جب دیکھتے ہیں تو یہ فرمان ہمیں کہاں سے ملا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے۔ نقصان دہ چیز کو، تکلیف دہ چیز کو رستے سے ہٹا دینے کا ثواب صدقے کے برابر ہمیں کس کی وساطت سے ملا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ملا۔ خدمت خلق ہمیں کس کی وساطت سے ملا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ملا۔ تو دین اللہ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ ہم سے گلہ کر رہے ہیں، نہ بھی کرے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساری انسانیت اللہ کو اللہ کا انکار کر دے، رب کو رب ماننا چھوڑ دے، رب کی بندگی کا انکار کر دے، رب کی عبادت کا انکار کر دے، تو رب کی قسم ہے کہ میرے رب کی خدائی میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ نقصان ہمارا اپنا، گاٹے کا سودا ہمارا اپنا ہوگا، خسارے میں ہم خود ہوں گے۔ اور اگر ساری مخلوق، ساری انسانیت اللہ کی عبادت میں جٹ جائے، اللہ کی عبادت میں لگ جائے، اللہ کی بندگی اختیار کر لے، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ کے اقتدار اور اختیار میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ اللہ الصمد ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ ہم سب اپنے رب کے محتاج ہیں، ہم محتاج ہیں اس کی عبادت کے، ہم محتاج ہیں اس کی بندگی کے، ہم محتاج ہیں اس کے سامنے جھکنے کے، ہم محتاج ہیں اس سے مانگنے کے، ہم محتاج ہیں اس کے سامنے گر گڑانے کے، ہم محتاج ہیں اس کے آگے ہاتھ پھیلانے کے، ہم محتاج ہیں کہ اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی اطاعت کریں، اور سب سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول اور اللہ کا آخری نبی مان کر نبی محترم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اللہ کیا فرما رہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے۔ وہ کیا قدر ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق بنانا۔ وہ کیا قدر ہے؟ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا۔ وہ کیا قدر ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ وہ کیا قدر ہے؟ اللہ کی بندگی اختیار کرنا۔ وہ کیا قدر ہے؟ وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وہ کیا قدر ہے؟ صرف رب کی عبادت کرنا۔ وہ کیا قدر ہے؟ اللہ کے قانون پر عمل کرنا۔ وہ کیا قدر ہے؟ اللہ کے احکامات کو پورے طریقے سے اپنی زندگی میں لے آنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور تم نے اللہ کی قدر جو کرنی چاہیے تھی اس کا حق ادا نہیں کیا۔ آج سانسیں موجود ہیں، آج صحت موجود ہے، آج چلتے پھرتے ہیں، آج ہماری روح اور جسم کا آپس میں تعلق ہے، آج اللہ رب العزت نے ہمارے عمل تنفس کو جاری کر رکھا ہے،
آج ہمارے اس جسم میں روح دوڑ رہی ہے، اور آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنے رب کی رضا کو حاصل کریں۔